غوث ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو غوث ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو غیث ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ دا ولی ہوندہ جڑا متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے، نشانی ہے، اور جڑا اس نشانی تو ہٹ کے ہوئے ولایت تے نہیں پہنچ سکتا۔ اور صرف ایک نشانی نہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اور متقی نے تقوی والے۔ ایک خاص قرآن پاک نے اولیاء کاملین دی نشانی بیان کی کہ ولی اللہ تقوی والا ہوئے گا، دین دیاں حداں توڑن والا نہیں، دین دیاں حداں پامال کرن والا نہیں، بلکہ دین نو مستحکم کرنے والا ہے۔ بلکہ پچھلے جمعہ مبارک تے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے نال میں عرض کیتی سی کہ آپ نو محی الدین کر دیں، دین کو زندہ کرنے والا، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ تو ساڑھے ولی ہو نے جڑے دین دی آبیاری کر دے، دین نو پامال نہیں کر دے۔ اور آقا علیہ السلام دا فرمان ہے جڑا بندہ میرے رستے دے چل دے، میری گل مند ہے، میرے طریقے تے ہے او جنتی، جڑا میرے طریقے تو ہٹ گیا او جنتی نہیں۔ اور انیلسس کر کے دیکھ لو کنے لوگ نے جڑے اللہ دے رستے تے چل رہے ہیں اور کنے نے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے رستے تو ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام دے متعلق قرآن مجید اندر متعدد مقامات تے فرمایا کہ جو میں تو انہوں دیاں وہ لے لو، جدے تو منع کرائیں وہ دے تو منع ہو، جو تو اڈے تے چیزاں حلال کرائیں انہوں نے حلال جانوں تے جڑیاں حرام کرائیں انہوں نے حرام جانوں۔ اے اللہ قرآن ایک نبیاں نو کہہ رہا ہے۔ حضرت آدم تو لے کے جتنے نبیاں نو صحیفے دیتے نے یا جنہاں نال گل کیتی اللہ نے اے یا کیا ہے کہ جیڑی چیز میں تو اڈے تے حرام کر دیتی ہے وہ حرام ہے، جیڑی میں حلال کر دیتی ہے وہ حلال ہے۔ لیکن میرے تے تو اڈے نبی دا مرتبہ بیخ لو، اللہ نے اپنے نبی نو نہیں آکھیا جو میں تینوں جو محبوبہ حرام کیتا ہے وہ حرام جان، تے جو حلال کیتا ہے وہ، بلکہ امتاں نو بھی کیا، لیکن اتھے اپنے محبوب دی باری کی کہہ رہا ہے سانو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو تو انو دیوے ہو لے لو، جدے تو منع کرے ہو تو روک جاؤ۔ حالانکہ پیچھے قوماں نمید نبیاں نمید اے آپ کہندہ رہا کہ میں جو تو اڈے تے حرام کراں یا جو دیاں انہوں لے لو جڑی چیز نو حلال کراں، انہوں حلال سمجھو جڑی حرام کراں انہوں حرام سمجھو۔ لیکن سانوں درس دیتا جا رہا ہے کہ میرا رسول جو تو انہوں دیوے لے لو،
جہدے تو منع کرے ہٹ جاؤ. ہوں حضور کہہ رہے ہیں جڑا میری منے وہ جنتی، میرے طریقے تے ہوئے، میری سنت و شریعت تے عمل کرے وہ جنتی، جڑا ہٹ جائے وہ جنتی نہیں. تے جیڑے پیر ہٹے کھلوتے دسو جیڑا پیر آندہ نماز کی ہے کیا نبی پاک دے طریقے تے؟ جیڑا کہندہ روزہ کیا ہے سب دے سامنے سگٹاں پیوے، دین دیاں حداں نو پامال کرے، پیدا کرنا لی دی قسم اٹھا کے انہوں کدی جنتی نہیں، وہ دوزخ دا بالن بنے. حضور غوث اعظم دا نام میں کہتا سے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. انہاں دین دی آبیاری کیتی ہے، دین نو زندہ کیتا ہے، انہاں دین دا درس پڑھایا، انہاں ساری زندگی درس نظامی خود پڑھیا بھی تو پڑھایا بھی، خود دین دی تعلیم دیتی ہے. ساڑھے پیر تے ہو جے ہونے چاہیے، ساڑھا کوئی ڈبا پیر تے ہونا نہیں چاہیے. تمہیں آتے بہ کے پانگ تے چرس دے جھورے تے سگٹاں پینا تے ساڑھا پیر نہیں ہونا چاہیے، بے نمازی بے روز ساڑھا پیر نہیں ہونا چاہیے. جیڑا بندہ گندہ روے الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان دا حصہ ہے. جیڑا بندہ صفائی نہیں رکھتا اپنی وہ کہدا مومن. اتھے کئی دن ناوے نہ آتے ہیں جی اللہ دا بڑا ولی کلندر بن گیا. اے ساڑھا معیار ہے اور اسی ہونا کل جا کے بہنے. لیکن قطن طور تے بھی یہ کسی نے مولانا روم نے یا کسی نے نہیں آکھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از حد سالہ طاعت بیریا علی ولی اللہ دی بارگاہ ایک لمحہ بینا 100 سال دی بیریا عبادت افضل وہ ولی اللہ کیا اہل اللہ دے متعلق اے ہو جانے متعلق نہیں جتھے جا کے اسی بہنے. قطن طور تے بھی ہو جانے متعلق نہیں. آج ساڑھی فکر کسی اور پاسے بل چلی گئی، سوچ اور چلی گئی. ایسا کدی اپنے والا غور نہیں کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ہفتے 3 درس دیندے سن، 2 درس عورتانوں تے 1 درس مردانوں. ذرا دل دے کنہ نالے گالنوں تے سمجھتے عقل نال سننا. 2 درس عورتانوں دیندے سن، 1 درس مردانوں دیندے سن. کیوں؟ نبی پاک دے انہاں درساں تو پتہ چل گیا کہ نبی پاک عورتاں دے متعلق دینی اعتبار نال کنا سوچ رکھ دے کہ عورتانوں زیادہ درس دیتا جا رہے ہیں مرداں دے متعلق. کیوں؟ نبی پاک نو نال وقت دا پتہ سی. عورتاں چھوٹے کپڑے پا کے بازار جان دی اور کڈا بے غیرت مرد جڑا کہندا ہے تنخواہ ملے تے بیگم تیاری کرتے نے شاپنگ کرا کے لیا. وہ بیگم نوے کپڑے پا کے وہ سامنے سرخی لا کے وہ سامنے پوڈر لا کے جدوں وہ پیچھے بیٹھ دی ہے تو اس نے غیرت کدی نہیں آئی کہ انہیں تے میرے واسطے بننا سمرنا سی. سرخی لان دا حکم تے میرے واسطے ہے، انہوں بنن سمر دا حکم تے میرے واسطے، لیکن یہ بار کنوں دسن واسطے جا رہی. یہ سرخی ہون کدے واسطے لا رہی، انہوں تے میرے واسطے لانی چاہیے تھی. یہ بار کنوں وکھان واسطے لا رہی. اس بے غیرت مرد کدی نہیں سوچے. دسو عورتاں اپنے واسطے ایندھن دا جہنم دا ایندھن بنا رہی ہیں. وہ مرد اپنے واسطے جنت دی جہنم دی آگ کٹھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ساڑھی ذہن اچھ کدی یہ گل نہیں. پہلے کھلے کپڑے چل دے سن، ہون جنابے والا تنگ کپڑے تے ٹائٹس پاندیاں نے عورتاں اور اگوں پینٹاں نکل آئیاں اور اس تو بعد اور پتہ نہیں کڑے کڑے لباس نکلنے جنہاں نے ساڑھیاں عورتاں نو بے حیائی دے زمرے چلے آ کے اس پیرائے تے کھڑیاں کرنا. لیکن اساں کدی سوچے تربیت کنے کرنی ہے؟ تساں اپنے گھر چ اپنی عورتاں نو دسو نماز پڑھو 5 وقت، اللہ تے اللہ دے رسول دی خوشنودی ہے دے وچ، سیدہ زہرا پاک دی سنت تے عمل کرو. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا
دین اپنی نیت دا نام نہیں، مصطفیٰ دی شریعت دا نام۔ جیڑا بندہ دین اچھا اپنی نیت نو اگے رکھے، شریعت نو پیچھے کرے، وہ بندہ خود اپنے آپ دوزخ دا ایندھن بن گئے۔ دین شریعت مصطفیٰ دا نام، اپنی نیت دا نام نہیں، جدھر نو چلے تو ادھر ہی ٹر پے، یہ دین نہیں۔ اور غوث پاک دا بھی یہی درس ہے، جنہاں دا قدم دنیا دیاں ولیاں دیاں گردناں ہوتا، وہ بھی یہی درس دیں دیں، لوگو نیک رستے تے چلو گے تے کامیابی، اگر برا رستہ اپناؤ گے تے کامیابی نہیں۔ اسی نا دے ایمان آلے ہیں، نا دے مسلمان، گل ساڑھے بچے کوئی مسلمانہ والی۔ بہرحال اللہ دا ولی ہوتا ہے جڑا نیک ہوئے، پارسا ہوئے، اور پیر کامل صورت ذل الہ، جدے چہرے وال ویکھیا رب یاد آ، اور رب یاد ہو دے چہرے وال ویکھیا ہوندا جڑا 5 وقت دا نمازی ہوتا، جڑا ہر ویلے وضو وچ رہے تے غوث پاک تے ہونے جنہاں نے فجر تے عشاء دے وضو نال 40 سال تک فجر پڑھی، ساری رات عبادت وچ گزر گئی۔ ہمیں مقام نہیں ملتا، یا ہمیں مقام مل جانا۔ ایک بی بی اپنا بچہ حضور غوث پاک کو چھڑ گئی، جمیں ہونا اس کا دیکھو نا، بچے پڑھنے واسطے آئے نے مدرسہ سی اور تربیت بھی لیندے سن۔ ادوں تے لوگ کی جدوں بھی اچھا کوئی بچے نو دین دی تعلیم دلواندے سن تے اس تو بعد خانقاہ دا رخ ہوندا سی، جتھے بندے دی تربیت ہوئی ہے علمی حوالے نال، اتھے روحانی حوالے نال تربیت واسطے اولیاء کاملین دے در تے چھڑ کے آ جانا تاکہ دی روحانی تربیت ہوئی۔ آج تے روحانیت کسے پیر چ رہی نہیں، پیر ہی خبیث بن گئے، نظرانے لین والے، وہ گل ہی نہیں رہی انہاں پیراں وچ۔ شریعت دی پابندی ختم ہو گئی ہے، سب تو پہلا پیراں وچوں ختم ہو گئی، اور جدوں پیر چوں ختم ہو گئی سمجھو مرید بھی ہون دے۔ مریداں نوں نے کدوں آکھنا تو تسی نماز پڑھو جدوں نے آپ ہی نہیں پڑھنا۔ لیکن اللہ دا نبی، اللہ دا ولی کدی بھی نماز تو غفلت نہیں کرتا۔ بس یہ گل ذہن وچ رکھے، کیونکہ قیامت والے دن سب تو پہلا سوال ہی تواڈے کو نماز دے متعلق ہونا، تے جے پہلے سوال وچ روک کے تے اگاں کی کرو گے؟ پھر ایسے پیراں دے لڑ لگو جڑا تواڈے دل دی صفائی کرے، ایسا مرشد سیڑیے جڑا دھوبی وانگو چھٹے، جے چھٹ نہیں سکدا تے پیر کہدا ہے؟ خدا دیو بندے ہو کو سنت و شریعت دی پابندی والا پیر لبو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا قدم ولیاں دیا دنیا دیا ولیاں دیا گردنہ اٹھتے، لیکن آپ نے زاری مرشد 12 تھوات طلب بیعت کی تھی آپ نے کہ زاری مرشد بھی ہونا چاہیے، کسے کو گل لگ جائے، کسے کو تربیت ہو جائے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ زاری بیعت کیتی ہے، حالانکہ ڈائریکٹ القاء سی نبی پاک دی طرف۔ یہ اللہ دے او ولی نے جنہاں دی گلاں، جنہاں دی کچہری حضور دی بارگاہ چ حاضری دندے نو حضور دی بارگاہ پر ہوئے ولی۔ اس واسطے ساڈا پیر ہونا چاہیے جڑا سنت و شریعت دی پابندی کرے، اگر سنت و شریعت تو ہٹ ہے تے بیعت رہ ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور دا فرمان ہے میری سنت و شریعت تو جڑا ہٹ گیا وہ مسلمان ہی نہیں، مسلمانی تے دا ہی نام ہے، بولو اے دا ہی نام مسلمانی ہے نا۔ اور جیڑا بندہ سب تو زیادہ امیر ہوئے مسیطے دریاں بچھا دیتا، سب تو زیادہ امیر ہوئے تے اسی لوا دے گا، جے اور کوئی امیر ہے صاحب حیثیت ہے ٹیلاں لوا دے گا۔ مسجد دی خدمت کرنی چاہیے، مسجد دے نال تعاون کرنا چاہیے، پر انہوں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے مسجد دی زینت کلیم تے اٹھاں تے اسی نہیں، مسجد دی زینت تواڈے سجدے نے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا پہلا وقت چنگا سی جدو مسیتاں کچیاں ہوندیاں سن، لوکاں دے ایمان پکے ہوندے سن،
مسیتاں کچیاں تے نمازاں پکیاں، مسیتاں کچیاں تے نمازی پکے، اج مسجداں پکیاں تے نمازی کچے ہو گئے۔ یہ سوچ کے در چلی گئی اج گلی گلی بازار تو انہوں مسجداں پکیاں نظر آن گیا پر نمازی نظر نہیں آن گے۔ ہائے اللہ وہ وقت کتھے چلا گیا جدو مسجداں تے کچیاں سن پر نمازی پکے ہوتے۔ اس ویلے سجدے کرنے والے پکے ہوتے۔ اج جوں جوں مسجداں پکیاں ہو گئیاں نمازی ختم۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بننا سی۔ حرارت ایمان ایسی ہوئی کہ راتوں رات مسجد کھڑی کر دی، نماز پڑھن دی واری ہوتا کوئی حال ہے۔ مسجد کا دے واسطے بڑھائی گئی، سجدہ کرنے واسطے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر ایک بستی تھانی ہویا، آپ نے ایک مسجد ویکھی تے گئے نماز دا ٹائم سی ویکھیا مسجد جاڑے لگے تے تھلیوں بالکل انج جویں گند مچیا مسجد دے وچ، آپ نے صفائی کی تھی، جاڑے جوڑے اتارے، نماز پڑھی تے چلے گئے۔ پھر کچھ وقت گزریا لگے، پھر آپ نے سوچا چلو جانا مسجد دی صفائی کی تھی جناب، اسی طرح جاڑے لگے، صاف کیتا مسجد، نماز پڑھی تے چلے گئے۔ تیجی واری پھر گزر ہویا، جس نے مسجد نو صاف کر کے نماز پڑھ کے لگے نا چلن تو مسجد جو آواز آئی، ابو بکر تو جدوں ہونا مینوں صاف کر کے نماز پڑھ کے چلا جانا، یہ دا تینوں کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ آج جڑے سامنے بستی والے نا جنہاں مینوں بنایا تے مسجد میرے وچ آوندے نے، انہاں نوں جا کے کہہ پے مینوں آباد کرو، اے میرے چاہن کے نماز پڑھن گے تے انہاں دی بستی واسطے ثواب ہے، ورنہ عذاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ آگئی جی؟ آج مسجد دی انتظامیہ صرف مسجد دے کام کرن تک محدود رہ گئی ہے، 5 وقت دے نمازی نہیں۔ انتظامیہ دا کام ہے 5 وقت دے نمازی ہون، مسیتے ہون، انہوں نے مسجد دے امور دا پتہ ہو کہ 5 ویلے کو نمازی آیا ہی نہیں تو انہوں کی پتہ مسجد کی ہون دے۔ پھر آندے نے جی فلانے نے قبضہ کر لے، وہ بندہ اپنے کارے چلے تو کسی غیر دی کی ضرورت چاہتی مار، جدوں اسا اپنے گھروں نکل جانا تو غیراں چاہتیاں مارنی، اسا اپنیاں مسجداں چھڈیاں تے دوجیاں دے حملے ہونے شروع ہو گئے۔ اس واسطے میں عرض پہ کرنا کہ اپنے آپ نو سدھارن دا وقت، میں حضور غوث پاک دی گل سنان لگا سا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول ایک بی بی اپنا بچہ چھڈ کے چلی گئی کہ حضور دی تربیت فرماؤ، نالے دین دا علم سکھاؤ۔ بی بی بچہ چھڈ کے چلی گئی تو کچھ ہفتے 2 ہفتے بعد آئی تو بچہ سکے ٹکڑے کھا رہا تھے، حضور غوث پاک مرغ کھا رہے، اور او بی بی جڑی سی نا وہ آ کے شکوہ کرن لگی کہ میں اس واسطے پتر چھڈ کے گئی سی، میرے پتر دا رہ ہی کھ نہیں گیا، سکے ٹکڑے کھاندا تے تسی آپ ایتھے بیٹھ کے تے مرغ کھا رہے۔ آپ نہ مرغے دیاں ہڈیاں دوسری پلیٹ تے رکھ دے، جدوں بی بی نے انی گل کیتی نا، آپ نے انج کر کے ہاتھ لایا انج تو مرغا زندہ ہو گیا۔ بی بی ویکھ کے تے حیران ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جدوں میں یہ جڈا سا نا تو میں بھی انجی کھاتا سکے ٹکڑے ہی کھاندا رہا تے سکے ٹکڑے کھاتے نے تے اج مقام ملیا۔ بی بی فکر نہ کر، جے ایتھے چھڈ چلیاں تے چھڈ جا، جا تیرا پتر بھی اس مقام تے پہنچ جائے گا۔ تربیت تے کرن والا ہوے، ایتھے تربیت ختم ہو گئی۔ اسی کناں دا چسکا لین واسطے مسجداں چاہنے ہیں، محفلاں جانے ہیں، کناں دا چسکا، مولوی طرز لاوے، مولوی شعر پڑھے، مولوی کان تے ہاتھ رکھ کے میاں صاحب پڑھے، میں رب کعبہ دی قسم کھا کے کہنا، انہاں چیزاں ساڈا بیڑا غرق کر کے رکھتا، ساڈے عقیدے دا بیڑا غرق کر کے رکھتا، دین دی حقیقت نو بدل کے رکھ دیتا۔ ممبراں تے سٹیجاں تے او واقعے سنانے شروع کر دیتے جنہاں دی حقیقت ہی کوئی نہیں۔
ایک مولوی قرآن پاک دی آیت پڑھتا نبی جل امی دی، امی دا معنی کی کردا؟ امی میں چو نکلیا تے حوالہ کی دے رہے؟ احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے امی چو نکلیا، یہ دا معنی ہے ماں، یعنی نبی ماں والا لے۔ استغفر اللہ، قرآن پاک دا معنی بدل۔ اور پھر اگلے بیٹھے سبحان اللہ، وہ لفظ کفر بک رہا ہے۔ قرآن پاک ماں نو ام نال تعبیر کیتا، امی نال نہیں۔ امی کنوں کہندے ہیں؟ جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو، جو دنیا سے کسی سے پڑھا نہ ہو۔ اسے واسطے تے مرزے کھانے نو اسی نبی نہیں آندے، ازیاں نے جڑا دنیا تے ایتھے کان پھڑ کے چترا تے سوٹی کھاندا ہوئے، نبی کیویں ہو سکدا؟ نبی تے ہوندا ہے جڑا اتوں پڑھ کے آ جنوں جبریل آن کے آکھے مانا، جبریل آن کے آکھے اقرا، کہ آقا فرما با مانا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ یہ تھے مولویاں ترجمہ کر دیتا ہے، حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں۔ تے چھوٹے جے بچے نے اٹھ کے آکھو نا وہ پترا اٹھ کے اقرا کہہ، کہ وہ بچہ اقرا کہہ دے گا، جڑا 40 سالاں دا یہ بھی کہنا نہیں ہوتا۔ اور مولوی ترجمہ تے صحیح کر چھڈ، تینوں قبر یاد نہیں؟ فرمایا میں پڑھنے والا نہیں، جند واری آکھا فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ کیوں؟ اقرا کہے تے حضور کہن پڑھنے والا نہیں، تے جے پڑھے اقرا بسم ربک الذی خلق تے آقا پوری آیت پڑھن، وہ اس واسطے آندے سن پڑھنے والا نہیں، پر کلا کلا لفظ تے بچیاں نوں سکھائی دے اور پورا پڑھ۔ تم کلا کلا کر کے پڑھان دیا، تم میرا استاد نہیں، یہ قرآن تو میں نے اللہ پڑھا کے بھیجیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے پہلا قرآن پڑھایا پھر انسان نو خلق کیتا ہے، اور وہ قرآن کی فی لوح محفوظ، فرمایا لوح محفوظ اچھ رکھیا قرآن نو، جو لوح محفوظ کیے علماء فرما دیں لوح محفوظ تو مراد مصطفیٰ دا سینہ پاکے، رب نے قرآن سب تو پہلا مصطفیٰ دا سینے میں رکھ۔ ارے کوئی اعلیٰ حضرت منن والا ہوئے تے ترجمہ کرے۔ اسی تے آنے ہاں محبوب رب امی لقب مجھ کو سکون کی ہے طلب، نظر عطا مشکل کشا، نظر عطا مشکل کشا، مشکل میں ہے بندہ تیرا۔ ہم تو ایسے امی کو جانتے جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو۔ اونجے ترجمے بڑے بڑے بکھرے کر دیتے ان لوگوں نے، اور ایسا ہونا وال جانا ہی نہیں، بے ٹنگا بندہ تو بے ٹنگا ہی ترجمہ۔ وہ جویں دی سوچ ہونی ہوئے دے کام کرنے نا۔ انہاں دیاں کتاباں پڑھ کے لو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اے زبان تو آکھی جان گے نبی دی کیا بات ہے، نبی دی کیا بات ہے، تو لکھن لگا لکھن گے نماز میں خیال آجے تو نہیں ہوتا۔ اب پاگلا جے زبانی ہے نا تو ایتھوں بھی تو مانا، ایتھوں ماننا ایتھوں۔ دیوبند مدرسے دے محتمم مولوی نعیم نے گل لکھی، توجہ تو اڈی ہے۔ مولوی حکیم الامت انہاں دے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی تو بندہ سی، تو ہمیں انہاں دے نال ہی رہندا سی، عطا او دا نام سی، تے کہن لگے عطا چل لاہور پھر کے آئیے سیر کر کے آئیے۔ حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی لے کے اتنے چل گیا، تو نالے تے قلعہ شلہ ویکھیا، قلعہ شلہ دی سیر کیتی، کو مینار پاکستان ویکھیا، قلعہ شلہ ویکھیا، سارا کچھ۔ قلعے دی سیر کرن تو بعد نہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے مزار لوندی آئے، تے جس وے مزار تے گئے نہ تے مراقبہ کیتا، مراقبہ کرن تو بعد دعا منگی تے نکلن لگے نہ باہر، تو انہوں نے عطا میں تینوں ایک گل دساں، عطا
تینوں ایک گل دساں؟ میں نے کہا حضور دسو۔ فرمایا مینوں پیدا کرنے والی دی قسم ہے، وہ جنیاں اللہ دیاں رحمتاں ایتھے نے کتے ہے ہی نہیں۔ انہیں کیا حضور ہو کس طرح؟ فرمایا مینوں پیدا کرنے والی دی قسم ہے، میں داتا دے دربار تے بوئے تو لے کے اندر تک اللہ دے فرشتیاں دیاں لینا لگیاں ویکھ۔ اچھا تے جدا قدم ولیاں دیاں دنیا دیاں ولیاں دیاں گردناں ہوتے، جدی مور تو بغیر بندہ ولی بندا ہی نہیں، غوث اعظم مینوں دسو ہاں او دے دربار تے اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں دیاں کنیاں لینا ہونا؟ اور فرشتے کون ہے نا کرامن کاتبین، اے فرشتے انہاں دے بارے جو تسی پوچھو گے اچھا بندہ تے فوت ہو گیا تے کدھر جان گے؟ تے سارے بندے سوچ نے بھوکتے جان گے۔ جدوں بندہ فوت ہو جانا نا قبلہ اینا پوچھنا اللہ اسی کدھر جائیے؟ اسمانہ تے آ جائیے۔ فرمایا اللہ فرمائے گا اسمانہ نال تے اگے فرشتے بہت نے اسمان پریا پیا، حالانکہ یہ نہیں کہ اتنے جگہ کوئی، لیکن اللہ فرمائے گا تو فرشتیاں نال اسمان پریا، یا اللہ پھر اپنا زمین تے ہی رہیے۔ تو اللہ فرمائے گا مخلوق نال اگے زمین پری کھلوتی، تو یا اللہ پھر ہون کی کریے؟ ہائے ہائے چاس آئے گی گال سن گئی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کرامن کاتبین نیکیاں، یا اللہ پھر ہون کی کریے؟ فرمایا ہوں تو اڈی ڈیوٹی ہے وے، اے جڑا بندہ فوت ہویا نا جدے موڑیاں تے اڈی ڈیوٹی لائی سی، ہوں تو اڈا کام ہے ایدی قبر تے ہی رہو تے قیامت تک کے دے واسطے رحمت تے بخشش دیاں تے جنت دیاں دعاواں کرو۔ اور میرے آقا دا فرمان ہے جیڑا بندہ نیک گلاں کرے نا منہ وچوں اللہ او دا ایک فرشتہ پیدا کرے، چنگی گل دا جیڑا بھی کوئی چنگی گل کرے ایک فرشتہ۔ جنیاں تو سب زندگی چنگیاں کیتیاں نا اللہ سب دے ایک ایک فرشتہ پیدا کرے، ایک ایک فرشتہ، کیونکہ حضور دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی ایتھوں ہاتھ چھڑ دے ہو تسی کو بڑھے ہو گئے اللہ علیہ باواں کھڑیاں کر کے حضور دی نعت پڑھو تو اڈا بھی حصہ پہ جائے گا۔ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے واسطے قرآن، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں ہوئے کسے ہور دا۔ آقا دی زبان وچوں نکلیا لفظ ساڈے واسطے قرآن، آئے ہائے اس واسطے حضور غلط نہیں بول سکتے۔ فرمایا جیڑا بندہ نیک گل کردا ہے، کوئی چنگی گل کردا ہے، اللہ دی چنگی گل دے بدلے ایک فرشتہ پیدا کردا ہے۔ جدوں فرشتے رب کائنات دا جدوں بندہ دنیا تو رخصت ہو جاندا ہے، وہ جننے فرشتے ہوندے نے عرض کردے نے اے مولا پیدا تے فرمایا ہی ہن کی کریے؟ فرمایا اسے بندے دیاں وہ نیک گلاں دی وجہ تو اے تانوں پیدا کیتا ہے، ہن دی قبر تے کھلو ہو جاؤ اور قیامت تک ڈیوٹی ہے اے دے واسطے جنت دیاں دعاں۔ ایناں دی بھی لگ گئی تے جو تسی چنگا بول بندہ نہیں، مطلب تسی کسی نو گال کٹ کے آکو بھی اللہ فرشتہ پیدا کرے، گال نہ شیطان ہی پیدا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ نہیں استغفر اللہ، گالا نہیں کڈنی، زبان نو پاک رکھنا۔ حضور دا فرمان جڑا بندہ اے ٹکڑا اے ٹکڑا
نفس بلکہ ایک حدیث ہے جیڑا بندہ اپنے نفس تے اپنی زبان تے کنٹرول کرے قیامت والے دن جنت دے واجب میں وہ سفارش کروں. اور ایک روایت بھی ہے دماں لتان دے درمیان جیڑی شاہ تے دماں ہونٹاں دے دنداں دے درمیان جبڑیاں دے وچ جیڑی شاہ جیڑا انہاں دماں چیزاں دی حفاظت کر لے قیامت والے دن اودی شفاعت میں کراں. یہ بڑا ہے یہ اللہ دا ولی کر سکتا. اچھی بولے کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ دے ولی نو شان ہے. اللہ دا ولی اپنے اندر نو مار دے اپنے اندر نو مار دے اللہ دا ولی اپنے اندر نو مار دے. اور جو نفس نہ جہاد نہ کرے تو مقام ولایت تے پہنچ دے. کیونکہ تن تنور ہڈاں دا پالن اساں پھر ہوں وانگ پکایا ہو تکھاں دی چکی ہوئے آٹا پیٹھا تے ہنجواں نال گنایا ہو ہوئے خون جگر تھی ہوئے پیڑے کیتے تے عشق پلے تھن ہوئے لایا ہو قربان اونا تو میرا ہوئے کامل باہو جنا چت مولا وال لایا ہو سمجھو تو صحیح نا مقام ولایت ہے کی پھر انہوں پہنچو تے ولی نو کرنا کی کچھ پہندہ ہے وہ نری تسبیح پا کے ولی نہیں بندا انہوں مجاہدات کرنے پہندہ ریاضات کرنیاں پہندہ انہوں چلے کٹنے پہندہ پھر جا کے کسے مقام تے پہنچ دے ہمیں نہیں پہنچ دے اپنا من مارنا پہندہ ہے اندر پھر ولی اللہ کسے مقام تے پھر بندہ پہنچ دا. الولایت ان القرب فولی اللہ تعالی یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی. امام راضی کہا ولایت دا معنی قرب نزدیکی والا بندہ مرتبہ ولایت تے پہنچ دا ہی ہوتا جدو اللہ دے بہت قریب ہوئے ورنہ پہنچ ہی نہیں سکتے. ان القرب لا یصل الا من الجانبین انی دیر تک قرب حاصل ہوتا ہی نہیں جن دیر تک کھیچ دوں پاسوں نہ ہوئے. اللہ بھی آکھے میرا بندہ اللہ بھی آکھے حمد ہے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میں پکار دا اے نماز بھی پڑھ دا تو سجدے وچ جا کے بھی میں یاد کر دا سجدے وچ جا کے بھی میں یاد کر دا. تے میں گل کرنا پیا حضور غوث اعظم دی عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی قدیل نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید رب کائنات نے ہم مقام کی عطا فرمایا. حضرات دی مکار بغداد دی سرزمین تے کھلو کے سیدزادہ کہندہ قدمی حاضی اللہ رقبت کل ولی اللہ فرمایا لوگو ہوئے سن لو او میرا قدم تمام دنیا دیا ولیاں دیا گردنائیں اتے اس کے ممبر بنی گردن اولیاء جس کے ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام اس قدم کی کرامت پہ تمام ولیاں دیاں دنیا دیاں ولیاں دیاں گردنہ ہوتے میرا قدم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مور لگے تے ولی بندہ ہے. اے ولی گھر ولی گھر ایک بندہ حضور دی بارگاہ چ آ گیا آن کے کہنے لگا جناب مینوں فقیر بنا دیو. ڈیمانڈ کی کر رہے فقیر یہ لفظ ایک فقیر ہے ایک فقر ہے. لفظ تے اصل فقر ہے نا تے جیڑا اس فقر دی لائن تے چڑھے انہوں اس فقیر آنے
میں دوہاں دے لفظاں دے جڑے حرف نے انہاں دے معنی دس دینا. فا تو مراد فاقہ کش. اگر فقیر اپنے آپ نوں بھکھا نہیں رکھدا، فاقہ نہیں رکھدا، فاقہ نہیں کردا، روزہ نہیں رکھدا، فقیر نہیں. دوسرا ہے قاف، قناعت کرنے والا، جدے وچ قناعت نہیں نا، قناعت پسندی نہیں، لالچی ہے، وہ ولی نہیں سمجھ آئی تو. لیکن قناعت پسندی پتہ کدا نا کہ خود تے فاقہ کر لے پر اگلے نہ ہون دے. قناعت پسندی ہے نا. حضرت امام حسن نے بوری پائی سی نا، تے بی بی نے آن کے آکھیا پہ تساں تے آپ بوری پائی تے مینوں کی دینا جے. تے آپ نے انج کر کے تلی زمین تے ماری نا تو سونے دی مٹی بن گئی. فرمایا اٹھا تے لے جا. انہوں نے کہا حضور ہے کی؟ فرمایا سخاوت ہے. آ قناعت جو میں پایا نا یہ قناعت ہے، سخاوت. وہ دے ہاتھ ہی سب کچھ ہوندا ہے. پھر جڑا قناعت کردا ہے وہی مقام فقر تے پہنچ. اور تیسرا ہے یہ یاد الہی میں مستغرق رہنے والا اور ریاضت کرنے والا. اگر یہ چیزاں وہ دے وچ نہیں، ایک بھی حذف ہے تو فقیر نہیں. تے آپ نو کہنے لگا جناب فقیر بنا دیو. ہن اگلا مانا غوث پاک پہ دس دینا اوے فقیر کون ہے؟ فرمایا بیلیا آپ نے اکھاں بند کیتیاں، فرمایا تینوں ولی بنا دیاں. ہمدا فقیر بننا ہے. فرمایا اوے تینوں اولیاء بنا دیاں. ہمدا فقیر بننا ہے. حضور فرمایا اوے غوث بنا دیاں، اوے کتب بنا دیاں، ابدال بنا دیاں، اوتاد بنا دیاں، قطب المدار بنا دیاں، قطب ارشاد بنا دیاں. انہیں کیا جناب اے فقیر بنا دیو. آپ نے فرمایا اوے فقیر کیویں بناواں؟ فقیر تے اجے میں نہیں بنیا. اگر فقیر ویکھنا ہی کربلا چلا جا، حسین فقیر ہے. اگر فقر ویکھنا ہی کربلا جا، حسین فقیر جن نے اپنا سب کچھ قربان کر. یہ ہے غوث. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو غوث ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو غوث ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو غیث ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. ان کی شان اور ان کا مقام یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں آپ تے کوئی ایک بندہ آ گیا تے آن کے کہنے لگا حضور ایک سوال کرنا ہے. آپ نے فرمایا بول کی کہنا چاہنا ہے؟ آندہ حضور اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں عبدالقادر دا مرید ہاں تے نہ تو آڈا مرید ہوئے نہ تو آڈے حلقے چ کسے دا مرید ہوئے، او دے بارے تو آڈا کی خیال ہے؟ آج میں اسی کہہ دینے اپو بندہ نقش بندی بھی ہوئے نا، اسی کہنے اپنے نہیں جی غوث پاک دا سی ماننا ڈالے. اور علماء دا فتوہ سن لو، فتوہ جو کہ اگر کوئی نقش بندی نہیں نا تو انہوں کو بندہ پوچھے تو نقش بندی ہے تو کہہ سکتا نہیں، گناہگار نہیں ہوئے. اگر کوئی بندہ چشتی نہیں تو انہوں پوچھو تو چشتی ہے کہہ سکتا نہیں، گناہگار نہیں ہوگا. اگر کوئی بندہ سور وردی نہیں انہوں پوچھو تو سور وردی کہہ سکتا نہیں. لیکن اگر کوئی بندہ قادری نہیں بھی نا تو انہوں کو پوچھے تو قادری ہیں تو اے نہ آکھے نہیں. اگر نہیں آکھے تو گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ قادری سلسلہ ڈائریکٹ عبدالقادر دے نا تو شروع ہویا ہے. اور جیڑا بندہ عبدالقادر دا انکار کردہ ہے وہ بندہ گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ چاندہ ہی نہیں. کیونکہ یہ سلسلہ انہاں دے نام تو چلے، حالانکہ میں پہلے دس چکے ہیں یہ پہلے سلسلہ جنیدیہ سے، پھر حضور عبدالقادر تو آکے سلسلے نو قادری دا نام ملے. اور علماء نے فتوہ دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قادری نہیں بھی تو یہ نہ آکے میں قادری نہیں. انہاں کس بناتے آکے ان گل سن لیا. یہ سر الاسرار دے ساریاں گلاں لکھیاں غوث پاک.
آپ فرماندے نے کہ مینوں یہ غرض نہیں کہ وہ بندہ میرا مرید ہو. ہولی سبحان اللہ دی آواز آئی. پاکاں دا ذکر سن کے سنی مچل جاندہ ہے تو تواڈے تے ہوا بھی نہیں گزرتی. جڑا ہوئے سننی ہو تے پاکاں دا نام سن کے مچل جاندہ. اسی ہاں جو ولیاں آڑے جی آکھو سبحان. اور جڑے پیراں آڑے باواں کھڑیاں کر کے آکھو سبحان. اسی ہاں جو انہاں دے منن والے. اسی تے نے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے جو ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. سیڑیاں میں اگے تو ہمیں دسیا وسیلہ اتے جان واسطے چاہیے تھلے آن واسطے نہیں. تسی شاید گل سنی ہے کہ نہیں؟ جے سنی ہے تو سن لو. اوے وسیلہ ہمیشہ اتے جان واسطے ہوندا ہے تھلے واسطے نہیں. اوے تسی چھت تے جانا ہوئے تے چھال مار کے نہیں جا سکتے. او دے واسطے پوڑی چاہیے. اتوں چھت تو چھال مار کے بھی آ سکتے. اللہ تہاڈا بھلا کرے جے گل سمجھ گئے. اتے جان واسطے وسیلہ چاہیے تھلے آن واسطے نہیں. اتے جان واسطے پوڑی چاہیے تھلے آن واسطے نہیں. چھال نہیں مار سکتا بندہ. ہن میں جملہ دین لگا اللہ کرے کیڑا کیڑا سمجھدا ہے جیڑا وسیلے دا قائل نہیں نا وہ تھلے ہی لگا پھردا ہے اتے نہیں جا سکتا. جیڑا بندہ تانوں کہے نبیاں دا وسیلہ ولیاں دا وسیلہ فلانے دا وسیلہ فلانے دا اے کی انہوں کو توں پائیا جو تھلے توں قائل ہی نہیں وسیلے دا اتے وسیلے آڑا جاندہ ہے. اوپر ہمیشہ وسیلے آڑے جاندہ ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے جو ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے جو ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. ای تو گوٹ پھڑ دینا حضوری کرا دینا پر انہا کرنٹ تے ہونا چاہیے نا ہو دے اور وہ رنگ کدوں ملتا ہے جدوں اللہ دی عبادت ہے مشغول رہندہ. والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. او اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ قیام کرے رکوع کرے سجود کرے. پھر حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جدوں انج کر لیندا نا پھر او دیاں اکھاں میں بن جانا او دی زبان میں بن جانا او دے ہاتھ میں بن جانا او دے کان میں بن جانا آندا بن جانا. اگلی گل تے میں کرنی نہیں کیونکہ شرک تے اساں کرنا نہیں اسی سننی ہے. مشرک تے اسی ہے نہیں جڑا ساڈے تے مشرک یہ فتوی لاوے او سمجھو خود ہی ہے. کیونکہ شفا شریف کے اندر قاضی یاد مالکی لکھا ہے اگر کسی دے کرف دا یا کفر دا یا شرک دا فتوہ لاؤ یا کسی نے گاڑ کڈو یا کسی دے کو تومت بہتان لاؤ اگر وہ بندہ اس گل دا حقدار نہیں لٹا کے وہ دے بوٹھے تے ماری جائے گی جڑا کرنا ہے. اگر کسی تے لعنت بھی کو کردا ہے. اگر سانو کو مشرک آخدا ہے کہ جے کوئی یہ کہے نا کہ میلاد منانا شرک ہے تے اسی تانوں دسنے پاگلا اللہ تے لم یلد ولم یولد دے جیڑا بندہ میلاد منان والا ہے وہ کدی نبی نو خدا نہیں کہہ سکدا. اے گل اے فائدہ جیڑا بندہ بھی میلاد منادا ہے وہ کدی بھی مصطفیٰ نو خدا نہیں کہہ سکدا نبی نو رب نہیں کہہ سکتا کیونکہ شرک ہو جائے گا. اللہ دی ذات پیدا کرنا لی ہونا لی نہیں. اسی آنے نبی پیدا ہویا دسو اے شرک ہے بولو تو پھر دوجہ دے سامنے کیوں چپ کر جاندے تھے جدو تو انوان دے ملاد شرک یہ دلیل کیوں نہیں دیندے ہونے تو بھائی جی کتوں شرک ہے یہ تو شرک دا خاتمہ ہے. یہ دلیلیں تو تمہیں دینیاں چاہیے نا. بہرحال میں جڑی گل کر رہا تھا کہ اللہ دا ولی ہوتا ہے جڑا کامل ہوگا پارسا ہوگا
نیک ہو تے نیکی دی تربیت کرنا دین والا اپنے مریداں نوں راہ راست لاؤن والا وہ آپ بھی سگرٹ پی رہا تو سچ سچ مرید سامنے پنجا پنجا انگلیاں پانچ پانچ سگرٹاں نے تے سوٹے لا رہا سمجھ لو او دے کول بیٹھ کے نری ہو رہی اپنا ایمان بھی گواؤ گے آئندہ ایسے بندیاں دے کول نہیں جانا ایک ایک صافی چو کھڑے ہو جاؤ تے مسجد دی بھرپور اگرائی کرو مسجد دا فنڈ بالکل